بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا، میری رائے میں حسین ترین چیز وہ ہے جو پراسرار ہو۔ سائنس اور سچے آرٹ کا ماخذ یہی ہے۔ جو شخص ذوقی تماشا سے محروم ہو، جو بار بار رک کر اظہار حیرت نہ کرے اور فطرت کی لا انتہائیت سے مرعوب نہ ہو، وہ مردہ ہے اور اس کی آنکھیں بند ہیں۔ علماء حیاتیات کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2 ارب سال پہلے سورج کے قریب سے ایک بھاری ستارہ گزرا، جس کی زبردست کشش سے سورج کا ایک حصہ کٹ کر کئی حصوں میں بٹ گیا۔ ان میں سے ایک کا نام زمین ہے۔ خیال تو یہ تھا کہ ٹھنڈی ہونے کے بعد زمین بجھے ہوئے کوئلے کی طرح مردہ بن جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ یہ نہایت حسین، رومانی اور حیرت انگیز تبدیلیوں سے دوچار ہوئی۔ اس کی فضا نم آلود تھی اور آبی بخارات سے پر۔ یہ کہاں سے آ گئے تھے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ پانی بن کر زمین پر برس پڑے اور سمندر تیار ہو گیا۔ اندرونی سٹیم سے زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور وادیاں بن گئیں۔ وادیوں پر دریا بہنے لگے۔ تقریباً 1 ارب سال بعد سمندر کے ساحل پر، جہاں ہوا، سورج اور پانی موجود تھا، جہاں پانی کے نمکیات سے کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن کی آمیزش ہو رہی تھی، اور جہاں سورج کی روشنی مسلسل پڑ رہی تھی، امیبا کی صورت میں پہلا ذی حیات نمودار ہوا اور یوں راز حیات سے حجاب اٹھ گیا۔ پہلے 2-3 کروڑ سال تک زندگی وحد الخلیہ امیبا کا نام تھی علماء حیاتیات کے مطابق، اور صرف سمندر میں پائی جاتی تھی۔ بعد ازاں یہ خلیے 1 سے 2 اور 2 سے 4 بنتے گئے۔ کیسے؟ کیا یہ تقسیم خلیوں کی اپنی مرضی سے ہوئی تھی؟ کیا انہیں کیچوے، سانپ اور مینڈک اور مچھلی بننے کا نسخہ معلوم تھا؟ اگر تھا تو پھر یہ نسخہ ہمیں کیوں معلوم نہیں، جبکہ ہماری ترکیب بھی انہی خلیوں سے ہوئی ہے؟ نظریہ ارتقاء کے مطالعہ سے ذہن میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں۔ کیا یہ کروڑوں ذی حیات، یہ نباتات، حیوانات، حشرات، طیور ایک خلیہ سے امیبا کی اولاد ہیں؟ اس نے ایک نوع کے بعد دوسری نوع، مثلاً کبوتر کے بعد عقاب بنانے کا طریقہ کس سے سیکھا تھا؟ اسے عقاب کی وضاقتہ عادات اور خصوصیات کا تصور کیسے آیا تھا؟ اور اس تصور کو عملی صورت دینے کے لیے مواد، آلات کہاں سے لیے تھے؟ حیات کا ظہور صرف زمین میں کیوں ہوا؟ زمین سے لاکھوں گنا بڑے سیارے اس سے کیوں محروم رہے؟ ایک غیر مرئی باریک خلیے کو مکھی، مچھر، بچھو اور سانپ بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے شیر اور چیتے کی حیت کیوں اختیار کی؟ شیر کا بچہ شیر کیوں بنا؟ شیرنی کے بطن سے گیدڑ کیوں نہ نکلا؟ اور ہر مقام پر ہر بات کیوں صحیح ہو رہی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ زمین کھولتے ہوئے سورج سے نکلی تھی، تو ان بے پناہ تبدیلیوں پر حیرت آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر سورج کی روشنی، انفراریڈ، الٹرا وائلٹ اور کاسمک شعاعیں پہنچ رہی ہیں، اور کچھ اور اثرات بھی ہیں جو ستاروں کی دنیا سے ہم تک آ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا زمین کے یہ بے شمار ذی حیات انہی اثرات کا کرشمہ ہیں، یا سب محض اتفاق ہے؟ تو اتفاقات اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ اس لیے ایک ایسا ذہن فرض کرنا پڑے گا جو اچھے اور برے اتفاقات کو پہچاننے اور ان سے بر وقت فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ وادی تبت کا ننھا سا رنگین پھول کسی وقت بھڑکتے ہوئے سورج کا ایک جزو تھا،
تو شعلے سے پھول کا یہ طویل سفر کسی انتہائی ذہین نگرانی سے بے نیاز کیسے؟ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک اسکول گوئنگ بچے کے علم سے زیادہ نہیں، اور آج کا انسان بالکل ایک بچے کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ میرے سائنس ٹیچر کو سب کچھ پتہ ہے اور ہماری نصابی کتب میں سب کچھ لکھا ہے۔ مگر بچہ ایک غلط فہمی کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ علم وہ سمندر جس کی گہرائیوں کو ماپنا ممکن نہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ انسان کو کم ہی علم دیا گیا ہے، اور پھر اس کم علم کے دائرے میں بھی تاحال علمی حیثیت انسان کی کم درجے پر ہے۔ امریکہ کی ایک درسگاہ کے بیرونی گیٹ پر ایک دعا لکھی ہوئی تھی: Open thou mine eyes that I may behold wonders of thy creation۔ اے اللہ میری آنکھیں کھول کہ میں تیری تخلیق کے عجائبات دیکھ سکوں۔ اس کائنات کے پیچھے کوئی ذہن کام کر رہا ہے، کو سین آدمی، کوئی صحیح الدماغ شخص جو سائنسی حقائق سے آگاہ بھی ہو، انکار کی جسارت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسے حقائق ہمارے سامنے ہیں جس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک ذہن، نہایت ذہین ذہن، مصروف عمل ہے۔ اب دیکھیے دا بریف ہسٹری آف ٹائم اینڈ گرینڈ ڈیزائن کا آتھر اسٹیفن ہاکنگ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بگ بینگ کا دھماکہ اس قدر پریسائزلی کنٹرول تھا کہ اس کے فریکشن کا 1 ارب کا اربواں حصہ اور اس کا اربواں حصہ، یعنی اس کے برابر بھی اس کا ایکسپینشن اگر ڈسٹرب ہوتا تو یہ کائنات دوبارہ کولیپس کر جاتی۔ اتنی ٹائنی ڈیٹیلز تک یہ ایک کنٹرول دھماکہ تھا۔ اس نے ایک مثال بھی دی کہ اگر کوئی شخص ایک پینسل کو اس کی نوک پر کھڑا کرے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پینسل 1 ارب سال تک کھڑی رہے؟ اس سے زیادہ بیلنس کی ضرورت تھی اس کائنات کو دھماکے سے بنانے کے لیے۔ یہ کیسا دھماکہ تھا جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی، اتنے خوبصورت سیارے، ان کا پورا ایک اسٹیبلشڈ سسٹم، اور اس کے مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں کہ یہ سب پریسائزلی کنٹرولڈ ہے۔ سائنسدانوں نے تسلیم کیا کہ کوئی سپر بینگ ہے جو یہ سب کنٹرول کر رہی ہے، اور نیوز ویک میگزین نے اپنے فرنٹ پیج پر یہ الفاظ لکھے: سائنس فائنڈز گاڈ۔ سائنس نے اللہ کو دریافت کر لیا۔ بگ بینگ کے اسٹیبلش ہونے کے بعد، اور اس میگزین میں انہوں نے ورڈکٹ دی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں ایسی سپر نیچرل ہستی انوالو ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس سے فری ہے، جو مخلوقات سے جدا ہے، اور یوں اس سے پہلے والی اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ یعنی یہ کائنات ہمیشہ سے اسی طرح موجود ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ انسان کے لیے سب سے بڑا علم یہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور اپنے علم کی لیمیٹیشنز کو جان سکے۔ انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ میٹر اور انرجی سے آگے سوچنے سے قاصر، وہ ماضی، حال، مستقبل کے دائرے میں قید، وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی دنیا کا قیدی، وہ حواس خمسہ اور اپنے اندازوں کا اسیر، اور خدا ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد۔
خدا جنم لینے سے آزاد، کیونکہ خدا نے ٹائم کریٹ کیا۔ خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ کریشن ایک پروسیس اور خدا پروسیس آف کریشن کا کریٹر۔ کریشن کو اس نے انٹروڈیوس کیا۔ خدا کہاں سے آیا؟ خدا لفظ کہاں سے آزاد؟ کیونکہ وہ ایسی ہستی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہاں انسان کی عقل اور علم ختم۔ خدا کا فیصلہ ہے انسان اپنی ان آنکھوں کی بصارت سے اسے دیکھ نہیں پائے گا اس دنیا میں، لہذا اس دنیا میں اس کی صفات کی کار فرمائیوں سے اس کو پہچان کر اور اس کی بندگی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ارب ہا سال کے مخدوش مستقبل کے رزق سے تحفظ ہے۔ روز جزا سب سوالوں کے جواب آپ کے منتظر ہیں۔ بگ بینگ کا حادثہ اگر ایک بار ہو سکتا ہے تو کیوں کر ایک اور حادثہ آپ کو نئی دنیا میں نہیں لے جا سکتا؟ بہت بڑی وزڈم یہ ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔